اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو ہم کو بھیجا تو وہ اسی کام کے لیے بھیجا ہے، ہمیں کھانے کمانے نہیں بھیجا۔ کھانا کمانا تو ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے اندر ہمیں لگنا ہے بقدر ضرورت۔ کھانا کمانا ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے اندر ہمیں لگنا ہے بقدر ضرورت۔ اور اصل جو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے۔ ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہماری اللہ کا بندہ ہونے کی ہے، اور دوسری حیثیت ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ بندگی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ دعوت ہے۔ ایک طرف عبادت، ایک طرف دعوت، یہ دونوں ہمارے مقاصد زندگی میں سے ہیں۔ عبادت کے معنی تو اللہ کی بات کا ماننا، اور دعوت کے معنی اللہ کی بات کے منوانے کی کوشش کرنا، کیونکہ منوانا تو کسی کے بس میں ہے۔ ہم اپنی بیوی کا بھی دل نہیں پلٹ سکتے، ہم اپنی اولاد کا بھی دل نہیں پلٹ سکتے، ہم خود اپنا بھی دل نہیں پلٹ سکتے۔ تو اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہے اس کا دل پلٹنا مقرر کے ہاتھ میں نہیں، دلوں کا پلٹا کھلانا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے ذمے اللہ جل جلالہ و من والہ نے کوشش رکھی۔ اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں، رکاوٹ کیا بنتی ہے دین کا کام کرنے میں؟ رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ رکاوٹ بنتی ہے دنیا۔ دین کا کام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے دنیا، کاروبار رکاوٹ بنتا ہے، کھیتی رکاوٹ بنتی ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس میں میری ایک بات سمجھ لو، دیکھو کان پر پڑی ہوئی کام آئے گی، زندگی بھر نسلوں تک کے لیے کام آئے گی۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں، دنیا، روزی، مال اور چیزیں، یہ تو اللہ تعالی ہر آدمی کو اتنی دے گا جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہے، اس سے کم بھی نہیں دے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں دے گا۔ اچھی طرح سے اسے ذہن میں بٹھا، عقل پر اور محنت پر معاملہ نہیں، روزی کا معاملہ عقل پر اور محنت پر نہیں۔ دیکھیں روزی کی محنت کرنی تو پڑے گی، آدمی کرے، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لے کہ روزی کی محنت کرنے سے میں زیادہ محنت کروں گا تو روزی زیادہ ملے گی، اور میں کم محنت کروں گا تو روزی کم ملے گی، یا میری عقل زیادہ ہوگی تو میں روزی زیادہ کما لوں گا، اور میری عقل کم ہوگی تو میں روزی کم کماؤں گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک مخلوق بنائی جس کا نام ہے قلم، اس کے اوپر علم کا فیضان کیا، تو جو کچھ ہونے والا تھا، جس کو جتنا ملنے والا تھا، وہ سارا اس قلم نے لکھ دیا۔ اب جتنا ہمارے اور تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا، مال یا روزی یا چیزیں یا دنیا، یاد رکھنا وہ تو اتنی ہی ملی۔ اور ہم دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ، قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور اہم تجربہ بھی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے۔ آپ کہیں یہ نہیں بتا سکو گے کہ زیادہ محنت کرنے پر تمہیں روزی زیادہ ملے گی، تھوڑی محنت کرنے پر روزی تمہیں کم ملے گی، زیادہ عقل والے کو روزی زیادہ ملے گی اور کم عقل والے کو روزی کم ملے گی، یہ آپ کو کہیں قرآن حدیث میں نہیں ملے گا۔ اور تجربہ بھی دیکھ لو، آپ غور کر لو، اگر زیادہ محنت پر روزی زیادہ ملتی تو یہ مزدوریاں کرنے والوں کو روزی زیادہ ملنی چاہیے تھی اور مال زیادہ ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مزدوری کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو بمشکل تمام 15 روپیہ یا 20 روپیہ ملتا ہے، جبکہ وہ 8-10 گھنٹہ محنت کرے۔ لیکن ایک تاجر بعض مرتبہ سودا کرتا ہے 15 منٹ میں ایک سامان کا، اور دوسرے 15 منٹ میں اسی سامان کو بیچ دیتا ہے، اور 50,000 روپے کا نفع اسے مل جاتا ہے۔ اسے تھوڑی محنت پر 50,000 ملے اور اسے زیادہ محنت پر 20 ملے،
اس نے 8 گھنٹہ محنت کی اور اسے 20 ملے، اور اس نے آدھا گھنٹہ محنت کی اور 50,000 ملے. تو اگر محنت پر معاملہ ہوتا تو مزدور کو زیادہ ملتا، تاجر کو کم ملتا، کیونکہ تاجر کی محنت کم ہوتی ہے اور مزدور کی محنت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں لوگوں کی یہ بھی آتی ہے کہ تاجر جو ہے وہ عقل والا ہے اور مزدور کی بیچاری یہ عقل کم ہے، اس لیے اس کو کم ملا، اسے زیادہ ملا. روزی کا معاملہ عقل پر بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا. ایسے ایسے آدمی دنیا میں دیکھے گئے کہ جنہیں لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا اور اپنا نام کا دستخط نہیں کر سکتے اور انگوٹھا کرتے ہیں، لیکن کاروبار ان کا لاکھوں اور کروڑوں کا چل رہا ہے. اس کاروبار پر کنٹرول کرنے کے لیے، قابو میں رکھنے کے لیے، اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے جو منشی رکھے جاتے ہیں B.Com اور M.Com پاس 10-15 ایسے منشیوں کی ضرورت. وہ 10-15 منشی کام کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی تنخواہ کتنی؟ 1,500 روپیہ. تو جو لوگ B.Com M.Com پاس ہیں، فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن پاس ہیں، ان کو تو مہینے کے ملتے ہیں 1,500، اور جو انگوٹھا کرتا ہے اس کی روزانہ کی لاکھوں روپے کی الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. تو اگر عقل پر مسئلہ ہوتا تو یہ B.Com M.Com تو ہوتے لکھ پتی کروڑ پتی، اور یہ انگوٹھا کرنے والا یہ ہوتا 1000 پتی. لیکن ہم دنیا میں اس کا الٹا بھی دیکھتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ڈال دے اور ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا اور مال اور روزی اور چیزیں یہ تو ہر آدمی کو اللہ اتنا دے گا جتنا اللہ نے لکھ رکھا. بعض مرتبہ اللہ زیادہ لکھ دیتے زیادہ مل جاتا ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کم لکھ دیتے تو کم مل جاتا ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ میں صبح 21,000 ریال لے کر نکلا کہ میں کچھ کاروبار کروں. ایک جگہ پر جا کے دیکھا زمین کا کوئی نیلام ہو رہا تھا. 15 سے بولی گئی، 15 سے بولی گئی. پھر ایک نے 16 کہہ دیا، ہوتے ہوتے 20 تک پہنچا. 20 پر جا کے سب رک گئے. اس کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا. اس کے ذہن میں تھا کہ اپنے پاس 21 ہیں، بول دو. اس نے کہہ دیا 21. بس یہاں کے رک گئی بات. سودا طے ہو گیا. لکھا پڑت ہو جائے گی 2-4 دن میں، پیسے دے دو، زمین لے لو. چلا گیا اپنے گھر. اس کے بعد پھر 2 کی ایک پارٹی آئی. اس زمین والے سے کہا کہ بھائی یہ زمین تو ہمیں دے دو. انہوں نے کہا بھائی اب تو 21 میں بک چکی، اب اگر تمہیں لینی ہے تو اسی آدمی کے پاس چلے جاؤ اور جتنا اس نے کہا میں 25 میں لوں گا. انہوں نے کہا اب میں نہیں لوں گا، سودا پورا ہو چکا، اب یہ زمین میری ہے، اب اس کی ہوگی. اب اگر تمہیں 25 میں لینی ہے تو اسی کو جا کے کہہ دو. یہ اس کے پاس گئے، جا کے کہا بھائی 25 میں یہ زمین تم ہمیں دے دو گے. اس نے بیچارے نے کہا بہت اچھا، 25 میں تم لے لو، 4 لا کے میرے کو دے دو اور 21 جا کے اسے دے دو اور نام پر اپنی زمین کرا دو. اس کے ذہن میں 1-2 دن کے اندر 21,000 ریال لگا کر 25,000 ریال اگر مجھے مل جائے بہت اچھا. 2-3 دن میں 4,000 ریال میرے کو زیادہ مل جائیں گے. خیر زمین کی لین دین ہو گئی. پھر یہ پیسے لے کر اس کے گھر پہنچا تو 4 ملین ریال اس کو دیے. اب وہ بھی حیرت میں 4 ملین کے کیا مانا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 15 جو بولی جا رہی تھی وہ 15,000 نہیں تھے، وہ 15 ملین تھے، اور 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. تو 20 ملین پر سارے رک گئے. اب یہ تو کہہ رہا ہے 21,000 اور وہ سمجھ رہے 21 ملین. تو 4 ملین ریال لا کر اسے دے دی، 40 لاکھ ریال لا کر اسے دے دی. یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے یہاں کے روپے کے حساب سے یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ رقم اسے مل گئی. تو دیکھو اب اس کے اندر کوئی عقل بھی زیادہ نہیں تھی، کچھ محنت بھی زیادہ نہیں کی، کچھ تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے. اس کو تھوڑے وقت میں زیادہ دینا اللہ نے طے کر دیا، دے دیا. محنت بھی زیادہ نہیں، عقل بھی زیادہ نہیں، تجربہ بھی زیادہ نہیں،
تدبیر بھی زیادہ نہیں، لیکن لوہے محفوظ پر لکھا ہوا تھا اتنا مل گیا اسے۔ اگر یہ بات ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ دنیا، مال، روزی اور یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو اللہ اتنی دے گا جتنی لکھی ہے، لیکن ایک بات اور اگلی بھی سنو، دین، ایمان، آخرت اور اعمال یہ اللہ ہر آدمی کو اتنا دے گا جتنا یہ آدمی کرے۔ پورے قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، اور آگے ایک جگہ فرماتے وسعی لہا سعیہا، کہیں فرماتے لیس للانسان الا ما سعی، ہر جگہ کوشش کو بتایا، دین کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں قرآن پاک نے یہ بتایا کہ جتنا تم کرو گے اتنا ملے گا، لیکن مال، دنیا، روزی اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا ملے گا،